یہ تو میں نے قرآن پاک کا پورا آپ کو سنایا، اب ذرا کچھ روایات بھی سنیے۔ مسلمان نے پردے کے سلسلے میں اس قدر بے احتیاطیاں برتیں، اس قدر بے احتیاطیاں برتیں کہ اللہ اکبر، آج آپ اگر دیکھیں گے کالجوں میں بھی دیکھیں گے تو مسلم گھر کی بچیاں، اور تھیٹروں میں دیکھیں گے مسلم گھر کی بچیاں، اور پارکوں میں دیکھیں گے مسلم گھر کی بچیاں، اسلامی نام رکھنے والی بچیاں، اللہ اکبر، لگتی ہی نہیں یہ مسلمان ہیں اور یہ اللہ و رسول پر ایمان رکھتی ہیں۔ ذرا غور کرو کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی کنیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں؟ نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ کی کنیزیں یوں ہوتی ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت دلی میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، جانور تک کے پریشان تھے، بوند بوند کے قطرے کے لیے ترس رہے تھے، لوگ پریشان جگہ جگہ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ کاش اللہ بارش نازل فرما دے، اللہ بارش نازل فرما دے، اللہ بارش نازل فرما دے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ دوڑے دوڑے لوگ اس وقت کے ولی حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے اور کہنے لگے، شیخ نظام الدین آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے۔ تو شیخ نظام الدین نے اپنی ماں کے آنچل کا ایک ریشہ اٹھایا اور ماں کی آنچل کا ریشہ اٹھا کر کے آسمان کی جانب بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا اس آنچل کا صدقہ کہ جس آنچل کے ریشے کو کبھی غیر محرم مرد نے نہ دیکھا، اللہ تو بارش نازل فرما دے اس آنچل کے صدقے۔ اللہ رب العزت نے اس آنچل کے صدقے کی لاج رکھی اور اس آنچل کے صدقے میں بارش نازل فرما دی۔ تو یہ مسلمان ماؤں کی تھی کہ جب ماں اس طرح کی ہوگی، با پردہ اور با حیا خاتون ہوگی، تو بیٹا بھی جو پیدا ہوگا تو بیٹا پیدا ہوگا شیخ نظام الدین جیسا۔ جب ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے جیسی ہوگی تو بیٹا جو پیدا ہوگا وہ حسن و حسین کے جیسا پیدا ہوگا۔ جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوگی تو بیٹا جو پیدا ہوگا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی طرح ہوگا۔ جب ماں سید سرکار غریب نواز کی ہوگی تو بیٹا معین الدین پیدا ہوگا، اور جب ماں امام احمد رضا کی ہوگی تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوگا۔ یہ اسلامی طریقہ تھا۔ اور ذرا آپ غور کرو، پھر میں نے اس دن بھی روایت سنائی تھی کہ صحابیہ اس قدر پردہ کرتی تھیں، آپ سوچ سکتے ہو کہ جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو انسان پردہ کیا اپنی جان کی فکر کیے ہوئے ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ جنگ کے حالات میں ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں، وہ جنگ کے حالات۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں وہ صحابی جاتے ہیں، اور جب جنگ کا قافلہ واپس آتا ہے، لوگ اپنے اپنے لوگوں کی خبر لینے کے لیے قافلے کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی وہ صحابیہ بھی اپنے گھر سے نکلی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، اور اسی دوران ایک صحابی کی نگاہ پڑتی اس عورت پہ کہ وہ باپردہ آئی ہے، بالکل ایک ایک چیز کو ڈھانک کر کے آئیے، شرعی پردے کے ساتھ آئیے۔ تو صحابی بول پڑتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، لوگ تو اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی خبر لینے کے لیے یوں ہی دوڑ پڑتے ہیں ایمرجنسی کے حالات میں کہ کس کی شہادت ہوئی، کون بچا، کون مر گیا، کون زندہ ہے، اور آپ اتنا پردہ کر کے آئی ہیں۔ تو کیا عشق بھرا جواب دیتی ہے، کتنی محبت بھرا پیغام دیتی ہے، کہتی سنو، میں نے اپنے بیٹے کو شہید ہونے کے لیے اسلام کی راہ میں بھیجا تھا، اپنی حیا کو قربان نہیں کیا ہے۔ میرا بیٹا شہید ہو گیا مگر میری حیا اور پاک دامنی آج بھی باقی ہے، میری حیا اور پاک دامنی آج بھی باقی ہے۔ تو یہ اسلامی پردہ تھا، یہ اسلامی خاتون کا جذبہ تھا کہ اسلامی خاتون اس طریقے سے مظاہرہ کرتی تھیں۔ تو جب ماں ٹیپو سلطان کی ہوتی ہے تو بیٹا وقت کا ٹیپو سلطان پیدا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ماؤں پر بھی ضروری ہے کہ مائیں بھی اپنے بیٹوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں، اور بیٹوں پہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین پر، اور میں نے اس دن بھی حدیث پاک سنائی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوس پر اللہ نے جنت حرام فرما دیا ہے، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے فرمایا دیوس جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ دیوس کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا دیوس وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو برائی میں دیکھے، اپنے گھر والے کو بے غیرتی میں دیکھے اور اس بے غیرتی پر نہ ٹوکے نہ روکے، وہ دیوس ہے۔ آج ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، ٹی وی پر کیا مناظر دکھائے جاتے ہیں؟ حیا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں؟ نہیں، حیا سوز بے حیائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، ٹی وی پر گندے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اور کیا آج مسلمان گھروں کے معاشرے کا یہ عالم نہیں ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے ایک ماں بیٹے کے ساتھ، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کے، کیا وہ حیا سوز مناظر ٹی وی پر نہیں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان کے گھروں کا یہ عالم ہے کہ بھائی، بہن، باپ، شوہر، بیوی سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے، دادا، پوتے، پوتیاں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے، پورا گروپ لگا کر کے وہ سیریلوں کا جھمگٹا
اور ان بے-حیائی اور حیا سوز مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور شرم نہیں آتی ہے؟ کیا یہ دیوس نہیں ہے؟ اور پھر یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اور جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں؟ نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا حرام ہے دیوس پر جنت میں جانا جو اپنے گھر والوں کو برائی میں دیکھے اور برائی پر نہ ٹوکے، حرام ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے ایک، یہ ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں رضی اللہ عنہا۔ ان کا پردہ، کسی صاحب نے سوال کیا کہ آپ حج کرنے نہیں جاتی ہیں، آپ عمرہ کرنے نہیں جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے ایک بار حج بھی کر لیا ہے اور ایک بار عمرہ بھی کر لیا ہے، ایک بار حج بھی کر لیا ہے، ایک بار عمرہ بھی کر لیا ہے۔ اللہ نے مجھ کو حج فرض سے بھی سبکدوش فرما دیا کہ حج فرض بھی ادا ہو گیا، اور عمرہ جو سنت تھا وہ بھی ہم نے کر لیا، اس کی بھی ادائیگی کر لی۔ اب اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے فرمایا عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، تو میں اس وجہ سے نہیں جاتی ہوں کہ حج کے دوران ہماری بے پردگی نہ ہو۔ تو اللہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اس وقت تک کے گھر سے نہیں نکلوں گی جب تک کہ میرا جنازہ نکلے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت سودا اپنے گھر سے کبھی نہ نکلی، یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی ان کے گھر سے نکلا۔ یہ عالم تھا ان ازواج مطہرات کے پردے کا، یہ عالم تھا۔ اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے وصیت فرمائی تھی، وصیت کی تھی، فرمایا تھا کہ مولا علی میرے جنازے کو دن میں دفن نہ کرنا، رات میں دفن کرنا، اور وجہ بتائی میں نہیں چاہتی کہ مجھ کو جب زندگی میں کسی نے نہ دیکھا تو میرا جنازہ جاتے ہوئے غیر محرم دیکھیں۔ اللہ اکبر، یہ پردے کا عالم تھا کہ اپنے جنازے کو بھی غیر محرم کو دکھانا نہیں چاہتی تھی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رازدہ کا یہ عالم تھا۔ اور آج ہم نے اپنی ماں بہنوں کو کیا بنایا؟ کنیز فاطمہ بنایا، کنیز سودا بنایا، کنیز زینب بنایا، کنیز سکینہ بنایا۔ کربلا کے حالات کتنے سخت حالات تھے، ذرا غور کرو، کربلا کے حالات کتنے سخت حالات تھے، عام حالات نہیں تھے، جہاں باپ بھی قربان ہیں، بیٹا بھی قربان ہے، بھانجا بھی قربان ہے، عزیز و اقارب سب قربان ہیں۔ اور جب یزید نے اپنے دربار میں ان کو بلایا اور یزید کا قافلہ چلا تو اللہ اکبر، اس عالم میں بھی وہ بے پردہ نہ ہوئیں، کربلا کے میدان سے نکلی تو بے پردہ نہ ہوئیں، بلکہ پردے کے ساتھ وہ خاتون جنت کی کنیزاؤں کا قافلہ جو جا رہا تھا، با پردہ قافلہ جا رہا تھا، با حیا قافلہ جا رہا تھا۔ اور دنیا نے دیکھا ہاں اس طرح ہوتی ہیں حسینی عورتیں، اس طرح ہوتی ہیں کربلائی عورتیں، اس طرح ہوتی ہیں شہادت امام حسین کی لاج رکھنے والی عورتیں، کہ انہوں نے اپنے پردے اور اپنے حیا کا سودا نہ کیا۔ اس قدر حالات تھے، ایمرجنسی کے حالات تھے کربلا کے میدان میں، مگر پھر بھی بے پردہ نہ ہوئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو پردے کی جانب راغب کریں۔ کب پردے کی جانب راغب کریں گے؟ اور یاد رکھیے یہ جو ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں اور یہ دیگر سارے معاذ اللہ خرافاتیں، یہ ساری چیزیں مناتے ہیں، یاد رکھو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ تم اگر غیر کی بہن کے ساتھ اگر ویلنٹائن ڈے مناؤ گے تو تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، تمہارے گھر میں بھی بہویں ہوں گی، تمہارے گھر میں بھی بھابیاں ہوں گی، تمہارے گھر میں بھی عورتیں ہوں گی۔ اگر تم غیر کو دیکھو گے، وہ تمہارے زنا کا بدلہ زنا سے ہوتا ہے۔ اگر تم نے غیر کے ساتھ زنا کیا ہے تو وہ تمہارے گھر میں کسی نہ کسی کے ساتھ زنا، تمہارے علم میں ہو یا نہ ہو کر کے رہے گا۔ زنا کا بدلہ زنا سے ہو، تو نہ کسی کے گھر میں تاکو، نہ کسی کے گھر میں جھانکو، اور نہ اپنے گھر میں کسی کے جھانکنے کو برداشت کرو۔ دوست احباب بے پردہ آئیں؟ نہیں، پردہ ہے۔ دوست احباب دوست تمہارے ہیں، بہنوں سے کیا پردہ، بہنوں سے کیا رشتہ؟ بہنوں سے پردہ ہے، پردہ کرائیے دوست احباب کو، مت آنے دیجئے گھر میں بے پردہ۔ باہر کے کمرے میں بٹھا لیے، یا ایسے کمرے میں بٹھا لیے جہاں پردے کا اہتمام و انتظام ہو۔ ایسا کیا ہے کہ آپ کے دوست نے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہیں بے پردہ، گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، گھر میں بہنیں بھی ہیں، گھر میں بہویں بھی ہیں، گھر میں بھابیاں بھی ہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ اب میں پردے کے اوپر ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس بٹیا کو کہ جس بٹیا نے تنے تنہا کفار کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی اور آواز حق بلند کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ کنیز فاطمہ اس طرح سے ہوا کرتی ہیں۔ کنیز فاطمہ، تو یہ کنیز فاطمہ میدان میں آ گئی ہیں حفاظت اسلام کے لیے۔ کنیز فاطمہ نے نعرہ تکبیر کو بلند کر دیا ہے، اسلام کی حقانیت کا نعرہ آوازہ بلند کر دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ علی کے شیر بھی آئیں میدان میں، اب ضرورت ہے
کہ علی کے ماننے والے علوی شہزادے بھی میدان میں آئیں اور یہ ثابت کریں کہ بھی کنیز فاطمہ آئی تھی تو یہ عالم ہے، اور جب علی کے شعر ہوں گے تو نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ضرورت ہے، میں شعر سنانا چاہتا ہوں اور شعر کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پردے کے اوپر کیا فرمایا؟ پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہیں۔ دافع کا مطلب ہوتا ہے دفع، دور کرنے والا، اشرار شرارت، فتن فتنے کی کا پلورل ہے۔ فرمایا پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہیں، کردار کی آنکھوں میں یہ غیرت کی کرن ہیں۔ پردے کو فقط عزت نسواں نہ سمجھیے، نسواں مانے عورت، پردے کو فقط عزت عورت نہ سمجھیے، پردے کو فقط عزت عورت نہ سمجھیے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے۔ ہے خوابوں کا کفن، ہے خوابوں کا کفن ہے ان کے۔ آج ایک عورت نے پردے کے لیے، حجاب کے لیے آواز اٹھائی، ساری میڈیا، سارے کفار، سارے ہنود، سارے اہل کفر و شرک ایک طرف ہو گئے۔ پردہ 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 پردہ، کیا پردہ؟ بالکل ان کے لگتا ہے پردے پہ آواز تو اٹھا رہی ہے اور گھروں سے کفن ان کے بندھ رہا ہے، گھروں سے کفن ان کے نکل رہا ہے۔ تو وہی شاعر کہنا تھا پردے کو فقط عزت نسواں نہ سمجھیے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے۔ ناپاک ہوس کے لیے بنتا ہے رکاوٹ، بدکاروں کو اس واسطے پردے سے جلن ہے، بدکاروں کو اس واسطے پردے سے جلن ہے۔ اے پردہ نشیں دختر دین تجھ کو سلامی، اے پردہ نشیں دختر دین تجھ کو سلامی، یہ رنگ حیاتی شے الہاد شکن ہے۔ پردے کے لیے تو نے جو آواز اٹھائی، باطل کے سیاہ خانوں میں یہ حق کی کرن ہے، باطل کے سیاہ خانوں میں یہ حق کی کرن ہے۔ ملت ہے تیرے جرأت اظہار پہ نازاں، ملت ہے پوری قوم مسلم آج ناز کرتی ہے اس بچی پر۔ ملت ہے تیرے جرأت اظہار پہ نازاں، گفتار کی اس رنگ سے اعجاز سخن ہے۔ اے کاش ہر ایک طبقے نسواں کو ہو معلوم، یہ شرم و حجاب اور حیا زیور زن ہے، ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز، راضی ہیں نبی فضل خدا سایہ فگن ہیں، راضی ہیں خدا فضل نبی سایہ فگن ہیں۔ غیروں کی جفا سہلی کسی طور فریدی، اپنوں کی خاموشی پہ بہت رنج و محن ہے۔ ہاں اپنے بھی خاموش ہیں، اس پر بھی رنج و علم ہے۔ یہ بات تو ہو گئی پردے کے احکام، میں نے آپ کو بیان کیے، قرآن پاک کی روشنی سے سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے میں نے آپ کو بیان کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتا ہے، اور 10 منٹ رہ گیا ہے۔ وعلیکم